بسم اللہ الرحمن الرحیم واحتجت المعتزلة بأننا نفرق بالضرورة بين الحركة الماشي وبين الحركة المرتعش حرکت الجی أن الأولى باختياره دون الثانية. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. معتزلہ نے 4 دلیلیں پکڑی ہیں. معتزلہ نے کہ بندہ خود اپنے افعال اختیاریہ کا خود خالق ہے، اپنے خود خالق ہے. اس پر معتزلیوں نے نمبر 1 اور ان کے ساتھ ساتھ جواب دینے ہیں. حجت پکڑی ہے معتزلہ نے بے انا ہے، پہلی دلیل ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم فرق کرتے ہیں بالبداہت معاشی کی حرکت کے درمیان جو کہ حرکت ہے اور مرتعش راشے والے کی حرکت کے درمیان جو کہ پہلی جو ہے وہ چلنے والے کے اپنے اختیار کے ساتھ ہے اور دوسری اس کے. تو پس اختیاریہ یہ بندے کی خلق کے ساتھ ہے اور غیر اختیاریہ پہلی دلیل دیتی انہوں نے. جی معتزلہ نے 4 دلیلیں پکڑی ہیں کہ حرکت 4 دلیلاں پڑھیاں نے تو چھوٹ گئی ہیں. جی حجت پکڑی معتزلہ نے اس بات کے ساتھ وہ تو میں بین استور عرض کی تھی بھی 4 نے تھی بھی تسی پہلی دسو کیڑی ہے. فرق کرتے ہیں ہم بالبداہت معاشی کی حرکت کے درمیان اور مرتعش کی حرکت کے درمیان، یعنی حرکت اختیاریہ اور حرکت غیر اختیاریہ کے درمیان. یہ کہ اولا حرکت معاشی کے اختیار کے ساتھ ہے نہ کہ ثانیہ، یعنی اولا یوں کیڑی حرکت معاشی کی جو حرکت ہے وہ معاشی کی اختیار کے ساتھ ہے، اور جو حرکت مرتعش ہے یہ غیر اختیاریہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خالق کے ساتھ ہے. یہ مرتعش ارشاد فرما. حجت پکڑی معتزلہ نے اس بات کے ساتھ کہ ہم فرق کرتے ہیں بالبداہت معاشی کی حرکت کے درمیان اور مرتعش کی حرکت کے درمیان. معاشی کی حرکت اختیار کے ساتھ ہے اور مرتعش کی حرکت اختیار کے بغیر ہے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. واحتجت المعتزلہ تو اس بات کے ساتھ کہ وہ کہتے ہیں معتزلہ ہم فرق کرتے ہیں بالبداہت معاشی کی حرکت کے درمیان اور مرتعش کی، حرکت کے درمیان. اور ہم پہچانتے ہیں بالبداہت اس بات کو کہ پہلی معاشی کے اختیار کے ساتھ ہے نہ کہ یہ احتجاج ہے ابو الحسین بصری اور اس نے دعویٰ کیا ہے بداہت کا اس بارے میں کہ بندہ اپنے افعال کا خالق ہے. یہ بات واجہ، یہ بات بدی ہے، یہ بات. اب یہ بیانہ کے ساتھ کیا بیان میں یہ تنبیہ ہے اس کی طرف سے واجہ. بدی پر جو لینا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نظری پر جو لینا ہوتا ہے دلیل تو ہوگی یار. تو پھر یہ تنبیہ ہے ابو الحسین بصری کی طرف سے. جی اس کا رد کیا گیا ہے بائیں طور کہ وہ جو تھے پہلے سے معتزلہ حجت پکڑتے تھے اس مسئلے پر. کس مسئلے پر؟ کہ بندوں کے افعال بندہ خود خالق ہے. اس پر معتزلہ اس دعوے پر دلائل قائم کرتے تھے، لہذا پچھلے کا دعوی ضرورت ما یا تارک علیہ دلت و غیر مسموع، جس پر دلہ پیش ہوتے ہیں وہ کہتا ہے بدی ہے، یہ دعویٰ قبول نہیں ہے. جی اور حجت پکڑی ہے والمعتزلہ تو پیچھے عبارت کل عرض کی تھی بارگاہ عالیہ اور حجت پکڑی معتزلہ نے اس بات کے ساتھ کہ ہم فرق کرتے ہیں
بالبداہت معاشی کی حرکت کے درمیان مرتعش جنوں راشدی بیماری ہاتھ پیر ہلدے رہندے نے خیر اور مرتعش کی حرکت کے درمیان کیا ہم فرق کرتے ہیں کہ اولا معاشی کی حرکت معاشی کے اختیار کے ساتھ ہے نہ کہ ثانیہ اللہ کی خلق کے ساتھ ہے تو افعال اختیاریہ میں اختلاف ہے اضطراریہ میں نہیں جی عزت پکڑی ہے معتزلہ نے بینی طور پہ ہم فرق کرتے ہیں بالبداہت معاشی کی حرکت کے درمیان اور متعش کی حرکت کے درمیان یہ کہ اولا معاشی کی حرکت معاشی کے اختیار کے ساتھ ہے نہ کہ ثانیہ وَبِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْكُلُّ بِخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى لَبَطَلَتْ قَاعِدَةُ التَّكْلِيفِ وَالْمَدْحِ وَالذَّمِّ وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَهُوَ دَائِرٌ دوسری دلیل پکڑی ہے دوسری دلیل معتزلوں کی یہ ہے کہ بندہ خود خالق ہے اپنے افعال کا وہ یہ ہے کہ معتزلے کہتے ہیں کہ اگر کل افعال اللہ کی خلق کے ساتھ ہیں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ پیدا کرتا ہے تو ہوتا ہے تو پھر جو تکلیف کا قاعدہ ہے وہ باطل ہو جائے گا جب بندہ کر ہی کچھ نہیں سکتا تو بندہ مکلف کیسے ہوا انہاں نوں کسب دا تے خلق دا فرق سمجھ نہیں آیا تے رولا پہ گیا تو تکلیف کا تو قاعدہ ہی باطل ہو گیا وہ تو یہ تھا کہ بندہ کچھ کر سکتا ہے اور پھر نیکی کرنے پر مدح تے نیکی نہ کرنے پر مذمت تے نیکی کرنے پر ثواب تے گناہ کرنے پر عقاب یہ تو ساری چیزیں ختم ہو گئیں بندے کو تو دخل ہی کوئی نہیں ہے جی ہاں جی کیا کہ جی اگر وہ اللہ معتزلہ نے دوسری حجت پکڑی ہے وہ یہ دوسری دلیل دی ہے یہ وہیں طور کہ اگر وہ اللہ تعالی حد ہوگی پیرو اگر کل افعال کل افعال کا خالق اللہ تعالیٰ کی خلق کے ساتھ ہو کے ساتھ ہو تو البتہ باطل ہو جائے گا تکلیف البتہ پھر مانا کریں گے نا تو تکلیف کا قاعدہ باطل ہو جائے گا اور مدح اور ذم اور ثواب اور عقاب کا یہ سارا قانون ختم ہو جائے گا واہ ہوا ظاہر یہ ظاہر ہے کہ جب مولوی ویس کا اختیار ہی نہیں ہے تو اس کا جو ہے نا اچھائی برائی پر مدح اور ذم ثواب عقاب اور اس کو مکلف کرنا یہ کر اور یہ نہ کر حالانکہ یہ کچھ کر ہی نہیں سکتا سب کچھ اللہ نے پیدا کرنا ہے جی ہاں جی ارشاد دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر کل افعال اللہ تعالیٰ کی وہی افعال اختیاریہ اللہ تعالیٰ کی خلق کے ساتھ ہوں تو تکلیف کا قاعدہ بھی باطل ہو جائے گا اور مدح اور ذم اور ثواب اور عقاب یہ بھی باطل ہو سارے ادھر بیخ وَبِأَنَّهُ دلیل پکڑی ہے اس کے ساتھ کہ اگر ہوں کل یعنی یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی خلق کے ساتھ ہیں تو البتہ باطل ہو جائے گا سننا کیونکہ سب کا اجماع اس پر کہ تکلیف نہیں واقع ہوتی مگر بندے کے فعل کے کہ بندہ جو کر سکتا ہے نا اپنے اختیار سے کر سکتا ہے اختیار سے چھوڑ سکتا ہے اس کا بندہ مکلف ہوتا ہے تو جب اللہ نے پیدا کرنا ہے بندے کا دخل ہی نہیں ہے تو پھر تو بات ہی الٹ ہوگی اور باطل ہو جائے گا مدح اور ذم اور ثواب اور عقاب اور یہ وقت یجاب اور جواب دیا گیا ان کو جیسا کہ مواقف میں ہے کہ تکلیف دائی ہے بندے کی بلاتی ہے بندے کو اس بات کی طرف کہ اختیار کرے فعل کو جی کہ بندہ فعل اختیار کرے تو البتہ پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ فعل اس کے اختیار کے بعد جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی عادت جاری ہے جیسا کہ اور مدح اور ذم جو ہیں وہ محلیت کی وجہ سے ہے چونکہ اس نے اپنے اختیار سے یہ کیا ہے لہذا یہ وجہ ہے جیسا کہ مدح کی جاتی ہے حسن کی اور قبو کی
کہ ایک بندہ حسین ہے تو بلے بلے بڑا سونا، ایک بندہ کوڑا ہے تو کہو جی شکل سے پیڑی، تو حالانکہ اس میں ان کو دخل نہیں ہے جی۔ تو یہ مدح اور ذم جو ہے کس وجہ سے؟ محلیت کی وجہ سے، اور ثواب اور عقاب یہ تو عبادات کی وجہ سے ہیں، جو عادیات، استغفر اللہ، ثواب عادیات جو مرتبہ ہیں کس پر؟ بے عادی چیزیں ہیں یہ، لیکن یہ مشکل سوال ہے، جواب جسدار نہیں، بڑا مشکل ہے۔ کہتے ہیں جیسا کہ آگ جلانا آگ کے لیے یہ اس کی عادت میں سے ہے، بس تو پس نہیں کہا جائے گا جی کہ کیوں ثواب دیا اس وجہ سے، کیوں عقاب کیا اس وجہ سے، یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ نہیں کہا جائے گا کہ کیوں جلایا مساس نار کے ساتھ، جس نے آگ کو ہاتھ لگایا تو آگ نے جلایا، اس کو کیوں ہے جی؟ لیکن اعراض کیا شاعر نے اس جواب سے، یہ جو مواقف میں ہے جی، اس لیے کہ یہ جواب ان سے ہے کہ صلاحیت رکھتا ہے جواب بنے کن کی طرف سے؟ جب کہ وارد کیا ہم نے ان پر وہ جو وارد کیا معتزلہ نے ہم پر، ہم نے بھی ان پر وہی وارد، لیکن یہ جواب اس لیے چھوڑ دیا جی۔ اور حجت پکڑی اس بات کے ساتھ اگر ہوں کل افعال اختیاریہ اضطراریہ دونوں اللہ تعالیٰ کی خلق کے ساتھ، تو البتہ باطل ہو جائے گا تکلیف کا قاعدہ، اور مدح اور ذم اور ثواب اور عقاب، اور یہ ظاہر ہے جی۔ اور حجت معتزلہ نے بہی طور کہ اگر ہو کون اللہ تعالیٰ کے خلق کے ساتھ، البتہ باطل ہو جائے گا تکلیف کا قاعدہ، اور مدح اور ذم اور ثواب اور عقاب، اور یہی ظاہر جی۔ اور جواب ان ذالک انما یتوجہ انما خبر جی، انما یتوجہ علی الجبریۃ القائلین بنفی الکسب والاختیار اصلا، واما نحن فنثبته علی نہیں جی بابا، باب فعال ہی بڑا ہے، باب فعال ہی کافی ہے۔ نحن فنثبته على ما نحققه انشاءاللہ تعالی۔ جواب یہ ہے کہ یہ جو تم نے سوال کیا ہے کہ ہر شے ختم ہو جائے گی، یہ سوال تو معاذ متوجہ ہوتا ہے جبریہ پر، جو قائل ہیں کہ بندے میں نہ اختیار ہے نہ کسب ہے، بالکل پتھر دا پتھر ہے، یہ ان پر سوال ہے۔ ہم تو ثابت کرتے ہیں اس کو، کس کو؟ کسب اور اختیار کو، جیسا کہ اس کے بعد ابھی ہم انشاءاللہ تحقیق کریں گے جی۔ جواب یہ ہے کہ یہ معاذ متوجہ، یہ نسبت و ضمیر مفرد لائیں، چیزیں دو ہیں، کسب اور اختیار آندنی کچھ ہے وے تاں سے ضمیر مفرد لے آندی جی۔ جواب یہ ہے کہ یہ سوال متوجہ ہوتا ہے جبریہ پر، جو قائل جن کا یہ عقیدہ ہے کہ بندے میں کسب اختیار کوئی نہیں ہے۔ بہرحال ہم اختیار اور کسب کو ثابت کرتے ہیں، جیسا کہ ہم انشاءاللہ اس کی تحقیق کریں۔ ہم اس کو مانتے ہیں، اے نسبت کل منہما، اور تکلیف کا مدار بندے کے اندر جو کسب اور اختیار ہے نا، یہ مدار تکلیف ہے یہ۔ اور جواب یہ ہے کہ یہ آندھنے ساڑھی سن لو جی، سنو بل جواب ان ذالک، یہ جواب محض متوجہ ہوگا جبریہ پر، جو قائلین ہے کسب اور اختیار کی نفی کے بلڑ کلڑ، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ انسان ان کے نزدیک مثل، اور ہم تو ثابت کرتے ہیں اس کو ضمیر مفرد لائی ہے، کسب اختیار ایک شے، جیسا کہ ہم تحقیق کریں گے اس کی انشاءاللہ تعالی۔ پس ثابت ہو جائے گا فرق ماشی کی حرکت کے درمیان، اور ثابت ہو گیا، ہو جائے گا نہیں، ہو گیا کہ اولا واقعہ کس کے ساتھ، اور ثانیہ، اور صحیح ہے تکلیف بہی طور کے پھیرے بندہ اپنے کسب اور اختیار کو، نہ کہ، اور صحیح ہے مدح اور ثواب اسی صرف پر، خیر کی طرف پھیرے گا تو مدح ہوگی، شر کی طرف پھیرے گا تو سنا جی
الا اختیار ہی الخیر، نہ کہ اور صحیح احمد اور ثواب اسی پھیرنے پر۔ اچھا جی، معارضہ کیا گیا اس دلیل کا بہی طور کہ اگر نہ ہو بندے کا اختیار کافی قسم فعل کے بندے کی طرف اور مصحح کس کے لیے، تو وارد ہوگا تم پر مثل اس کے جو وارد کیا تم نے ہم پر کئی وجوہ سے۔ ایک یہ ہے معتزلہ نو کہہ رہے ہیں کہ بے شک جانتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی جی، ہم بے شک اللہ تعالیٰ کا علم سابق ہے بندوں کے، اور نہیں تخلف اللہ کے علم کا، اور اللہ کے علم کا تخلف۔ تو معتزلہ پھر تھوڑے دے میں سوال ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے کہ بندے نے کرنا کیا ہے، بندے نے، اور اس علم کا خلاف محال ہے، تو لہٰذا پھر علم کے مطابق ہو گیا بندہ، اگرچہ آپ بندہ خالق ہی صحیح لیکن کر تو اس علم کے مطابق ہی رہا ہے نا، تو پھر ثواب ایک آپ کا۔ پھر تم پر یہی سوال ہے معتزلیو، سمجھے ہی؟ دوسرا کہ بندے کا فعل دائی کے استوا کے وقت لا فعل ہی، کہ دائی جو ہے نا فعل کے، فعل کرنے کا اور ترک کا یہ کیا ہے، برابر ہے، یا دائی کا رجحان ہے فعل کے ترک کی طرف، تو بندے کا فعل کیا ہو جائے گا، وگرنہ لازم آ جائے گا مساوی کا رجحان، یا اور دائی کے رجحان کے وقت لا فعل، وہ فعل کیا ہو جائے گا، اور امتناع اور وجوب دونوں تکلیف کے۔ اے معتزلہ دے سوال ہے کہ بھئی معتزلیو، بندے کا جو فعل ہے اس کے اندر جو دائی ہے، اپنے قدرت اختیار سے تم کہتے ہو خالق ہے، تو اس کے اندر جو دائی ہے وہ برابر ہے کرنے اور ایک، یا دائی جو ہے وہ راجع ہے فعل نہیں کرنے کا، اب فعل کیا ہو جائے گا، وگرنہ مساوی کا رجحان لازم آ جائے گا، یا اور جب دائی کا رجحان ہو گیا فعل کے، تو اب فعل اب رکنا تے وجوب، نہ امتناع اور وجوب یہ تو دونوں کس کے، کہ بندہ جو ہے نا وہ رکنا ضروری ہو جائے، کرنا ضروری ہو جائے، یہ تکلیف کے منافی ہے۔ بندے کو اختیار ہے، اختیار سے کرے گا تو اچھا کیا ہے تو ثواب ہے، برا کیا ہے تو عقاب ہے جی، یہ مطلب ہے جی۔ تیسرا سوال ان پر کہ او معتزلے، ابو لہب کا ایمان لانا یہ معمور بے، ابو لہب ایمان لائے مرن تک، اور اس کا ایمان لانا تو کہ اس نے ایمان نہیں لانا، اور جب کہ تمام وہ عقائد جن میں یہ شامل ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے گا، بیماریوں ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان دے پہلے فرض جڑے ابو لہب تے ابو جہل نے بیماریوں کمال بندے ہو یار جی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں کہ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان، ادھر یہ ہے کہ وہ ایمان لانے کے مکلف ہیں، اور پوری شریعت کو جو ماننا ہے عقیدے، ان میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ یہ کافر ایمان نہیں لائیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور لا یؤمنون یہ ایمان، ان الذین کفروا دا پہلا مصداق ابو جہل تے ابو لہب ہے کہ انہوں نے ڈراؤ یا نہ ڈراؤ انہاں ایمان، انہیں لا یؤمنون عہد دے مطابق کی عقیدہ ہے کہ ان کافروں نے ایمان، تو حالانکہ یہ معمور ہے کس کے، تو پھر تکلیف کا فائدہ کیا دسو معتزلے کہ جدوں ساڈے واسطے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ نہ ایمان، تو قرآن نے جو آکھا لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے، اس کے باوجود وہ ایمان لانے کے مکلف ہے کہ نہیں مرتے دم تک، کہ کوئی نہیں، کہ اس عہد تو بعد وہ مکلف ختم ہو گیا سن جی، تو اس کے باوجود جو ہے نا وہ ایمان کے معمور تھے لیکن وہ ایمان تو نہیں لائیں گے جی، تو پھر تکلیف کا فائدہ کیا ہے، تکلیف تو یہ ہے کہ اس میں اختیار ہو جی۔ تو جواب دو معتزلیوں، اور جواب یہ ہے کہ یہ بات
اے جڑی کیتی پچھلی ہر شے باطل ہو جائے گی. معاذ متوجہ ہوگا یہ سوال. اور دلیل جبریہ پر جو قائل ہیں کسب اور اختیار کی نفی کے، بالکل بہرحال ہم پس ثابت کرتے ہیں کسب اور اختیار کو. ہم اس کو مانتے ہیں جیسا کہ تحقیق کریں گے ہم اس کی انشاءاللہ تعالی. جب دیکھو نا عجیب طالب علم ایتھے تسی بیٹھے ہو، تسی دوویں بزرگ، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ تسی اپنے اختیار نال بول دے پے ہو کہ تمہیں پچھو کو مجبور کیتا کسے. تو پتہ جو ہے بھی اختیار نال کر رہے ہیں، پھر انکار کرنے کے بندے کو اختیار بھی نہیں ہے. عجیب بات ہے یار. جی جواب یہ ہے کہ یہ ماد متوجہ ہوتا ہے ہوگا جبریہ پر جو قائل ہیں کسب کی نفی اور اختیار کے ساتھ بالکل. اور بہرحال ہم بس ثابت. علامہ مسیتی صاحب اے شیطان نو بیماری ہے بے کلمہ تن لیا پڑھ، لہذا انہیں وچ اس قسم دے کو عقیدے، اس قسم دیاں حجتاں قرآن دی آیتاں دے مطلب انج کر کے پیش کراں تاکہ عقیدے دا کفر ہو جائے، رہن برباد ہو جان، لیکن اپنے آپ بڑے بڑے بلی سمجھی رکھن. جی مجال ہے کہ تیرے دماغ وچ بڑے گل. جی جی اور بہرحال ہم بس ثابت کریں لو اٹھو شروع ہو گیا تے کام نکل چلو. اختیار کو جیسا کہ تحقیق کریں گے ہم اس کی انشاءاللہ تعالی. جی وقد يتمسك بأنه لو كان خالقا لأفعال العباد لكان هو القائم والقاعد والآكل والشارب والزاني والسارق إلى غير ذلك واللازم باطل فقد الملزوم وهذا. او صبر او نکا جا نشان پایا نے بے کھلو جایا جے بھی یہ جواب دینے اگوں بزرگو. اچھا جی تیسری دلیل کنہ دی؟ تمسک پکڑا ہے معتزلوں نے بائیں طور کہ اگر اللہ تعالیٰ خالق کو بندوں کے سارے، تو جب قیام کا خالق زید کے قیام کا خالق ہے تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو پھر قائم کہنا چاہیے. جب زید کے قعود کا جو زید بیٹھا ہے تو یہ اللہ نے فعل پیدا کیا ہے تو اللہ کو قائد کہنا چاہیے. کھانے کا فعل اللہ نے پیدا کیا ہے ویس میں تو اس اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ. اس طرح پانی پینا، اس طرح اگلے دو لفظ ہے بولن لگا ڈر لگ رہا ہے وغیرہ ذالک. حالانکہ باطل لازم ہے ان میں سے کوئی لفظ بھی اللہ پر نہیں بول سکتے. تو پیچھے فکر نہیں کری کیا بیماری ہو. متصف وہ ہوتا ہے مصدر جس کے ساتھ قائم ہوتی ہے، نہ کہ جس نے مصدر کو ایجاد کیا ہو. جی اور تیسری دلیل پکڑی ہے معتزلہ نے کہ وہیں طور کہ اگر اللہ تعالیٰ خالق ہو بندوں کے افعال کا، تو پھر جو کام بندہ کرے گا تو اس کا خالق تو اللہ ہے، تو لہٰذا اللہ کو اس فعل کے ساتھ متصف کرنا چاہیے، حالانکہ یہ غلط ہے. ہاں جی آخو. تیسری دلیل معتزلہ کی یہ ہے کہ اگر بندوں کے افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہو تو پھر تو جو فعل بندہ کر رہا ہے وہ اللہ نے پیدا کیا ہے. تو جس طرح بندہ اس فعل کے ساتھ متصف ہے اللہ بھی متصف ہو، حالانکہ یہ بات سمجھی کونی ہے نسلیاں وہذا خوب آگے. هذا جہل عظیم. یہ معتزلوں کا جہل عظیم ہے. یہ جو تمسک یہ کیا، یہ تمسک معتزلوں کا جہل. کیوں؟ لأن المتصف بالشيء من قام به ذلك الشيء لا من أوجده. اس لیے کہ متصف بالشیء، متصف بالمصدر وہ ہوتا ہے کہ قائم ہو اس کے ساتھ وہ شے، نہ کہ متصف ہوتا ہے وہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کا ایجاد کیا ہے. جی اس لیے کہ متصف بالشيء وہ ہوتا ہے کہ قائم ہو اس کے ساتھ وہ شے، نہ کہ وہ کہ پیدا کیا اس نے اس کو. ارشاد ہو ٹورنگا تینوں وکری چڈی لکڑ دینی پیندی ہے. یہ تمسک جہل عظیم ہے اس لیے کہ متصف بالشيء وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ شے قائم ہو، وہ مصدر جس کے ساتھ قائم ہو. جی نہ کہ وہ جس ذات نے اس کو پیدا کی ہے. مثال دیں دینے اولا جراؤں يرون ان الله تعالى هو الخالق للسواد والبيات وسائر الصفات في الاجسام ولا يتصف بذلك. اور پورت کر لیے. اب معتزلے بیماریوں یہ دیکھو تم مانتے ہو کہ سواد کو اللہ نے پیدا کیا ہے، بیاض کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ذائقے، خوشبو، خفت، سکل سب ان کو اللہ نے، کیونکہ یہ بندوں کے افعال تو ہے نہیں ہیں. جی
تو پھر نعوذ باللہ جب خالق ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ متصف ہونا ہے تو پھر نعوذ باللہ جب اللہ نے سواد کو پیدا کیا تو سوت کہیں، بیاض کو پیدا کیا تو ابیض کہیں، تو ذائقے کو پیدا کیا تو طعام کہیں جی۔ تو جو صرف اللہ نے پیدا کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ کو متصف کرو تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، تو یہ نہیں کر سکتے تو نسلیوں جب اللہ تعالیٰ نے بندے کے افعال پیدا کیا تو قائم اور قائد کے ساتھ کس طرح متصف کر سکتے ہیں جی۔ تنویر پیش کی تھی وہ جنہیں دکان والی ہے کہ کیا نہیں دیکھا ان معتزلوں نے اس مسئلے کے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے سواد، اے معتزلے بھی مندے نے خالق ہے سواد کا اور بیاض، اور سیاہی تیرا فیل ہے، نہیں سفیدی تیرا فیل ہے، چاچے رہند ہے، تائے رہند ہے، سسر ہے، کسی دن نہیں اللہ تعالیٰ پیدا کیے تھے جی۔ ہاں جی، اور باقی صفات، ساری صفات کو اجسام میں، جو اجسام کے اندر صفات ہے نا ساری ہی، معتزلہ بھی مانتے ہیں کہ ان کا خالق اللہ ہے، تو جب خالق اللہ ہے تو پھر تم متصف کرو نا صفتوں کے ساتھ، تو کہتے نہیں کر سکتے۔ ہاں جی، تو پھر اسی طرح قیام اور قعود عقل شرب کے ساتھ کیسے متصف کر سکتے ہو جی؟ تنویر پیش کی ہے کہ کیا نہیں وہ غلام حسین پیش کیتا ہے۔ کیا معتزلی یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ سواد، بیاض اور باقی صفات کا خالق ہے اجسام میں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان معتزلے نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ساتھ متصف کر سکتے ہیں، تو پھر باقی چیزوں میں کیوں مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ متصف ہوگا جی؟ وقد یتمسک ہے لفظ لانا بھی پتہ لگے جی۔ میں تو اندر سے صرف بتیاں والا کیس رہ گیا، باقی تو کوئی کیس نہیں۔ بتیاں لگیاں تو نام لکھا ہوا کہ فلانا لینڈ فلانا حرف جی ہے، اتھی گل رہ گئی ایک۔ اور تمسک کو پکڑا ہے کہ انہوں نے بہی طور کے اگر اللہ تعالیٰ خالق و بندوں کے تو نعوذ باللہ پھر البتہ اللہ تعالیٰ قائم قائد عاقل شارب الاخری ہوگا۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ معتزلے جو معنی کیتا ہے کہ قائم اور قائد کا معنی کیا ہے قیام اور قعود کا، تو پس جب کہ فعل کا فاعل کون ہے تو پھر لازم آئے گا اللہ تعالیٰ کا اتصاف اس فعل کے ساتھ جو اللہ نے فعل، حالانکہ لازم باطل ہے شرن بھی اور یہ تمسک معتزلہ کا اس لیے کہ متصف بشے وہ ہوتا ہے جو کہ قائم ہو اس کے ساتھ وہ، نہ کہ وہ جو پیدا کرے شے کو محل آخر میں، وہ نہیں متصف ہوتا۔ کیا نہیں دیکھا معتزلیاں نے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے سواد، بیاض اور باقی صفات کا اجسام ہے، توم، رایا، خفت، ثقل سب کچھ، حالانکہ نہیں متصف ہوتا اللہ تعالیٰ، بلکہ متصف سواد کے ساتھ وہ محل ہے جس کے ساتھ سیاہی، وہ محل ہے جس کے ساتھ وہ یگا میں چٹورو سفیدی کہے میں اتھی کھلورنے میں چٹے کو نہیں ہے گے۔ اچھا جی، اور یلزام اور لازم آئے گا معتزلہ کو یہ کہ قول کر دیں اس کے ساتھ، تیری مان لینا بابا جا قول کرنے ان کے کہ وہ جو کہا تھا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے، بابا جا پیدا کرنے اللہ تعالیٰ کے کلام کو وہ پیچھے مانا کیا تھا، تیتھے بھی مان لین کے بھی ٹھیک ہے جی جی جی۔ اچھا جی، اور تمسک پکڑا ہے معتزلہ نے بائیں طور کہ اگر اللہ تعالیٰ خالق ہے بندوں کے افعال کا تو البتہ ہوگا اللہ تعالیٰ قائم قائد عاقل شارب الی غیر ذالک، حالانکہ لازم باطل ہے، پس اسی طرح ملزوم بھی۔ لازم دا مطلب ہے کہ اللہ ان سے متصف نہیں ہو سکتا، تو جب نہیں ہے تو پھر اللہ ان کا خالق بھی نہیں، یہ مطلب ہے ملزوم بھی جی۔ اور یہ تمسک جہل عظیم ہے، کیا ہے؟ اس لیے کہ متصف بالشیء وہ ہوتا ہے قائم ہو اس کے ساتھ وہ شے، نہ کہ وہ
کہ پیدا کیا ہے اس نے اس شے کو غیر میں دلیل تنویری عقلی من وجہن تے وال حسی وجہن دو میں طرح جی ہن سمجھ آئے جی بھی تو تنویر پیش کر دی آوالا چلو جی کیا نہیں دیکھا انہوں نے کنہوں نے معتزلے نے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے سواد کا بیاض کا اور باقی صفات کا کن میں اجسام میں اور نے متصف ان کے ساتھ جی شابہ جی اور تمسک پکڑا ہے معتزلہ نے بینی طور پہ اگر وہ اللہ تعالیٰ خالق بندوں کے افعال کا تو البتہ ہوگا اللہ تعالیٰ قائم قائد اور عاقل اور شارع بلا غیر ظالم اللہ کے لازم باطل ہے پر اسی طرح ملزوم اور یہ معتزلہ کا تمسک پکڑنا جہل عظیم ہے اس لیے کہ متصف بشے وہ ہے کہ وہ ہوتا ہے کہ قائم ہو اس کے ساتھ وہ شے نہ کہ وہ جو پیدا کرے شے کو محل آخر میں جی کیا نہیں دیکھا معتزلہ نے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ وہ خالق ہے صفات کا اور بیات کا اور باقی صفات کا اجسام میں اور نہیں متصف اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور نہیں متصف اس کے ساتھ نہیں متصف اللہ تعالیٰ اس یعنی سب کے ساتھ وربما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وتبارك الله احسن الخالقين وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير اور معتزلہ کا چوتھا تمسک ہے قرآن کے ساتھ وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین اگر خالق صرف اللہ ہو تو احسن الخالقین کا پھر کیا معنی ہے خالق چوکھے مننے نے نا تو اونا وچوں اللہ جڑا خالق ہے نا یہ احسن ہے جی سمجھے جی اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم نے کیا پرندہ بناؤ اللہ فرماتے ہیں میں تخلو کو کہ جب آپ بنا رہے تھے مٹی سے مثل پرندے کی حایت کے تمہارا لفظ تخلو کو ہے کیا لفظ ہے خلق ہے تو جو عیسیٰ علیہ السلام نے بنایا اس کے وہ خالق ہیں جی تو ان سناؤ ہاں جی شابہ جی معتزلہ نے چوتھا استدلال کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے ساتھ فتبارک اللہ احسن الخالقین اور وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ آگے سمجھیں ادھر دیکھو وربما یہ تخفیف با بھی ہے تشدید با ربما استعمال ہوتا ہے تقلیل کے لیے ربما یتمسک کو تمسک پکڑا ہے بقول تعالی فتبارک اللہ تعالی وتعظم احسن تو معتزلہ کہتے ہیں کہ جمع الخالق خالقین جمع لانا دلالت کرتا ہے اس پر کہ اللہ سبحانہ کا غیر بھی وَإِذْ کو یہ خطاب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ اور یہ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے سوال کیا جناب عیسیٰ علیہ السلام سے پرندہ بنانے کا آپ نے فرمایا کون سا پرندہ شد روے خلقت کے کیڑا سب تو اوکھا ہے تو جی تو انہوں نے کہا جی خفاش چمگادڑ یہ بناؤ تو پڑھیا جانا بھی پرندہ ہے تو دودھ پیاندا ہے بچے جمدا ہے تو آنڈے نہیں دیندا جی اے بھی اس اے بناؤ تسی تو ففعلا تو آپ نے یہ بنا دیتا اڑ پیا اور بسا اوقات تمسک پکڑا ہے معتزلیوں نے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے ساتھ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور اس فرمان کے ساتھ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، اور بسا ہوگا تمسک کیا معتزلہ نے اللہ تبارک و تعالی تسی تو ایویں ڈر گئے جی بیسیاں جو معتزلے بیٹھے نے بھی ویزا نہیں لا کے دینا بھی تو ساڈے خلاف چیز کیوں بول دے سو جی؟ ساہ پہ سکدا ہے تہاڈا جی۔ تبارک اللہ احسن الخالقین وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ والجواب، وَالْجَوَابُ أَنَّ الْخَلْقَ هَاهُنَا بِمَعْنَى التَّقْدِيرِ، جواب یہ ہے کہ یہاں دونوں جگہوں میں خلق بمانا تقدیر، خلق بمانا کہ جو اندازہ لگانے والے ہیں، چیزیں بنانے والے ہیں، اندازہ کرتے ہیں، سب سے احسن اللہ ہے جی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اندازہ کر رہے تھے پرندے کا کہ کیسا ہونا چاہیے، یہ مراد ہے، خلق نہیں مراد کیا کہ جی۔ جواب یہ ہے کہ ان دونوں جگہ میں خلق بمانا تقدیر ہے۔ سنیں جی، او دیکھو جواب خلق یہاں بمانا تقدیر ہے، اور خلق بمانا تقدیر، اندازہ لگانا، یہ شائع ہے بلغائے عرب کے، جیسا کہ شاعر نے کہا جی تو تھے لفظ جے یخلوکو ان دا معنی ہے تقدیر، اے تقتاؤ ما قدرتا جی۔ میں کہتا ہوں ان چیزوں سے کہ مجبور ہوتے ہیں معتزلہ اعتراف کرنے کا اس کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ معتزلہ نہیں جائز سمجھتے جواہر کا خلق اللہ سبحانہ کے غیر سے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے جو بنایا تھا وہ تو وہ جوہر تھا، تو حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ افعال کا خالق بندہ ہے جواہر کا نہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے تو بنایا کیا؟ تو لہذا یہاں خلق کا معنی خلق نہیں کر سکتے، کون؟ معتزلہ، کیونکہ جو بنایا وہ فعل نہیں ہے بلکہ وہ تو جوہر ہے۔ سنیں جی، تو دلیل پکڑی معتزلیوں نے، اندر بچوں کچھ عبارت رہ گئی ہے جڑی اگر لکھی ہو تو پڑھیے خواہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن، اگر دیکھیں نا اگلے صفحے دے، وہ ہے کہ کسب کبھی کبھی ہے، خلق کبھی کبھی نہیں ہے۔ سنیں جی، وگرنہ اگر خلق کبھی کبھی ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی شیطان کو پیدا ہی نہ کرتا، کیونکہ سارے قبائح کی جڑ وہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بندے کا فعل وقوع میں اور عدم وقوع میں تابع ہے بندے کے اور عدم قصد کے، اور کل وہ جو اس طرح ہو نہیں ہوتا وہ کسی غیر کی۔ تو جواب دیا گیا کہ حق سبحانہ نے کی عادت جاری کی ہے پہ خلق فعل العبد علی حسب، کہ بندہ جیسا قصد کرتا ہے تو اللہ اس پر فعل کو پیدا کر دیتا، اللہ کی عادت کریمہ یوں جاری ہے۔ اور یہ تو ہے نا جواب تو نا، اور جواب یہ ہے خلق یہاں بمانا تقدیر ہے جی۔ جواب یہ ہے کہ خلق یہاں بمانا تقدیر ہے۔ بسم اللہ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وسلم۔ جی مسئلہ جی، وَهِيَ ہے افعال العباد كلها بإرادته ومشیئته تعالی وحکمہ وحکمه وقضیتہ وتقدیرہ، وَهِيَ مرج افعال العباد، بندوں کے سارے افعال اللہ کے ارادے کے ساتھ، اللہ کی مشیت کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کی قضاء کے ساتھ، اللہ کی تقدیر کے ساتھ ہیں۔ ارشاد
بندوں کے سارے افعال اللہ تعالیٰ کے ارادے کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی قضاء کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے ساتھ. پھر ایک باری بندوں کے سارے افعال اللہ تعالیٰ کے ارادے کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی قضاء کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے ساتھ. ہن پڑھ سارا واہیا وَهِيَ اے افعال عبادی كلها بإرادته ومشیئته تعالی وتقدس وقد سبق، اور وہ یعنی بندوں کے افعال سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اللہ تعالیٰ کی تعالیٰ و تقدس. علامہ تفتزانی صاحب فرماتے ہیں یہ بات پہلے گزر گئی ہے کہ ارادہ اور مشیت ہمارے نزدیک ایک شے کا نام ہے، ایک شے کا ارشاد. بندوں کے سارے افعال سارے کے سارے افعال اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ہیں تعالی و تقدس. شارح فرماتے ہیں کہ گزر گئی ہے یہ بات کہ ہمارے نزدیک ارادہ اور مشیت ایک چیز. وحیا یعنی بندوں کے سارے افعال بے ارادت ہی تعالی و مشیت ہی، اور تحقیق گزر گئی یہ بات کہ یہ دونوں ہمارے نزدیک عبارت ہیں برخلاف کرامیہ کہ ان کا زعم ہے کہ مشیت قدیمہ ہے تو ارادہ سنیں، اور وہ یعنی بندوں کے افعال سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت کے ساتھ ہیں تعالی و تقدس. اور تحقیق گزر گئی ہے یہ بات کہ یہ دونوں کون ہمارے نزدیک عبارت ہیں ایک معنی سے. تو پیچھے 10 ہیں ساری وضاحت استاد جی سمجھاؤ. اللہ جی جی یہ یعنی بندوں کے افعال سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے ارادے کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ہے تعالی و تقدس. اور تحقیق گزر گئی ہے یہ بات کہ ارادہ اور مشیت ہمارے نزدیک عبارت ہے ایک معنی سے. اگے وحکمہ لا يبعد ان يكون ذلك اشارۃ الى خطاب التقدیم تانو بدت. اور بندوں کے سارے افعال اللہ کے حکم کے ساتھ ہیں. بین السطور لکھا بے حکم ہی تکوینی کی. شارح صاحب فرماتے ہیں نہیں بعید یہ بات کہ یہ جو کہا ہے حکم ہی مصنف نے فرمایا ہے یہ اشارہ ہو کدھر خطاب تکوین کی طرف کہ ہو جا تو وہ شے ہو جاتی ہے. جی کے حکم کے ساتھ ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم تکوینی کے ساتھ. شارح فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ بات کہ یہ جو فرمایا ہے وہ حکم ہی یہ اشارہ ہو اللہ تعالیٰ کے خطاب تکوین کی طرف اور اللہ کے حکم کے ساتھ نہیں بعید یہ کہ ہو یہ کون و حکم ہی اشارہ خطاب تکوین کی طرف. اور کن اے تکوین جی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ نہیں بعید یہ کہ ہو حکم ہی اشارہ کتاب تکوین کی طرف اگے وقضیتی اے قضائی. بس البندوں کے سارے افعال اللہ کے قضیہ کے ساتھ ہیں. شارح فرماتے ہیں قضیہ بمانا قضا، قضیہ بمانا قضا کے ساتھ. کے سارے افعال اللہ تعالیٰ کی قضیہ کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ کی قضا کے ساتھ. بین استور لکھا قضا کی ہوندی ہے شے کو پورا کرنا. قول کے اعتبار سے اگر وہ بات ہے شے کو پورا کرنا، فعل کے اعتبار سے اگر وہ فعل ہے تو لیکن ایسا پورا کرنا کہ پھر تکمیل کا محتاج نہ ہو یہ قضا ہے. یہ قضا کیا ہے
یہ عبارت ہے فعل سے مع زیادت احکام، فعل ہو لیکن اس میں مضبوطی زیادہ ہو، یہ کیا ہے؟ قضا ہے۔ ہاں جی شابہ جی، قضا عبارت ہے فعل سے مع زیادت احکام، مع زیادت الاحکام، سنیں؟ اچھا جی، ایک منٹ پچھلی گل پڑھ لی پھر اگر چلتے ہیں، پھر دونوں مسئلہ سمجھ نہیں ہونا۔ وحکم ہی کی وجہ کرے جی، نہیں بعید یہ کہ ہو یہ حکم، کیا کتاب تکوین کی طرف بول چسا سک گئے۔ وہ خطاب تکوین کون ہے؟ وہ قول تعالی کن اذا اراد شیئا ان یقول لہ، تو قدرت کا تعلق برابر ہے، ارادے نے ترجیح دی تو وصف تکوین جو ہے وہ اس نے شے کو عدم سے وجود میں لائی جی، یہ سارا قرآن جو موجود ہے۔ اذا اراد ایو خطاب تکوینی، ایو ہن سنی، کیونکہ ایک جماعت ائمہ سے گئی ہے اس بات کی طرف کہ اشیاء کا عدم سے وجود میں آنا، اشیاء کا ایجاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کن کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہ جو کن ہے یہ کلام نفسی ہے یا کلام؟ یہ جو قرآن میں ذکر ہے کن جو اللہ فرماتا ہے، یہ کلام؟ بعض موقع کی نے کہا ہے کہ جی اما اول آنے اس لیے نفسی کیوں ہے؟ اس لیے کہ لفظی حادث ہے، پس محتاجی ہوگی کدھر؟ ایک اور کن کے خطاب کی طرف، جس سے یہ کن پیدا ہو پھر تسلسل لازم آ جائے گا، اور ثانیاً تاکہ نہ ہو جائے واجب تعالی محل کس کا، اگر یہ کن لفظ ہو تو، اور وقد یا زامو، بعض نے زام کیا ہے کہ وگرنہ لازم آئے گا تکون، اگر کلام نفسی ہو تو پھر ازل میں تکون ہوگا، کیا ہوگا؟ تو جواب دیا گیا کہ خطاب ازلی ہے اور خطاب کا تعلق موقوف ہے، یہ پڑھ چکے ہو پیچھے، جیسا کہ تکلیف کا خطاب ازل میں موجود ہے لیکن تعلق اس کا موقوف ہے جب جب مخلوق وجود میں آتی جائے گی، اور گئے ہیں کثیر من المحققین اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کن فیکون، کن فرمایا تو شے ہو گئی، یہ عبارت ہے ایجاد کے ارادے سے اور تکوین کی انتہا، جی ارادے کا یہ عبارت ہے، اللہ نے ایجاد کا ارادہ فرمایا اور تکوین کی صورت جب ارادہ فرمایا تو جی، اور نہیں ہے یہاں کوئی اور احتمال ہے یہ کہ ہو مراد حکم اور قضا سے، جیسا کہ مراد ہے، تو لہذا حکم اور قضا بھی ایک ہی ہو گئے، مک گئی گل، مانا کرو با قضی اور اللہ کے قضیے کے ساتھ، ہاں شرح پڑھنی ہے نا ادھر ہندی اگر چلو نا، ہاں نہ لا جو کہا دھیان کرو بھائی، اور با قضیات ہی اے واہ ہوا عبارت عن الفعل، باوجود بچیا اگو لکھا ہے بالکسر احکام دے، مضبوطی مراد احکام حکم دی جگہ مراد باجے جائے جی، بھی شے مضبوط بھی ہوئے چوکھی ساری جی، اے قوت ایسی حیثیت کے ساتھ کہ ناممکن ہو کسی ایک کے لیے اس میں، تو اسی آسمان جو کو تغیر کر کے بخاؤ جی، اے شاباش جی، کدوں دے اپنی پھپھیاں کرینا لے کے لگے ہو پہاڑاں نو، لون کڈ کڈ کے تھکے ہو، مینوں پہاڑ مکا کے بخاؤ تسی جی۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، موتیان وے او کدے گئے بھئی سنیں، یا اشتمال ہے کس پر؟ پس وہ عبارت ہے کس سے؟
اب یہ قضا بھی صفت تکوین ہو گئی ہے. جان اس بات کو کہ علماء کے لیے لفظ قضا کی تقدیر تفسیر میں کلمات مختلف ہیں کہ اللہ کی قضا ہے کیا، اللہ کی قضا کیا ہے. تو کلمات میں مختلف تفسیریں کی ہیں، اور منقح یہ ہے کہ قضا کے لیے مشہور ہے. امتحان کریں جو کیڑا کنا لیا. اول لغوی معنی ہے وہ ہے کیا، شے نو پورا کرنا، یا قولن یا لقول تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یعنی حکم فرمایا اللہ نے اس کا، کس کا، اللہ تعبدو، حکم ایسا حکم جو تام ہے جس میں کوئی، یہ ہے تمامیت قولن، یا تمامیت ہوگی جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ فَقَضَاهُنَّ سَبْعًا، یعنی اللہ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، ایسی خلق جو متقنن ہے، کاملن ہے، لا یحتاجو، اے پہلا معنی جی لغوی کیڑا اتمام شے، قولن یا قولن اتمام ہے کہ اس بات میں تغیر نہیں ہے، اس پر عمل کرنا ہے. فعلن یہ ہے کہ اللہ نے یہ کام کر دیا ہے، اس میں مزید کوئی مضبوطی نہیں ہو سکتی کہ تسی 5-7 کلو لاؤ سامان تو ڈھلا ہو گیا پھٹی لے جا کے تھلے لا دیو، انج نہیں ہے جی. بس سورج گرمی گھٹ گئی تو بھائی تھوڑی لکڑاں پا آؤ، انج نہیں ہے گا. چانے میں جو روشنی گھٹ گئی تو چانے دی بتیاں میں جلایا تھوڑی جی، یہ کوئی ضرورت نہیں جی. دوسرا معنی میرے پہ وہ اشاعرہ کا مصطلح ہے، وہ کیا ہے، ارادہ بقضا کیا ہے، ارادہ ازلیہ، ارادہ ازلیہ، ارادہ ازلیہ جو تعلق پکڑنے والا ہے موجودات کے ساتھ، ایسے موجودات جو ہونے والے ہیں مستقبل میں، جو ازل میں جو ارادہ ازلیہ متعلقہ ہے نا موجودات کے ساتھ کہ فلاں فلاں وقت میں فلاں شے ہوگی، یہ جو ارادہ ہے نا یہ قضا ہے. تو اب ارادہ اور قضا ایک چیز ہوگی. ارادہ اور قضا تو اشاعرہ کے نزدیک مصطلح معنی قضا کا یہ ہے کیا، ارادہ ازلیہ جو تعلق پکڑنے والا ہے موجودات کے ساتھ، ایسے موجودات جو ہونے والے ہیں اپنے اپنے زمانے میں وہ مستقبل میں، اور یہی مذکور ہے کس میں. تیسرا معنی قضا کا وہ بعض اشاعرہ کا مصطلح ہے، کن کا، کہ قضا کا معنی ہے اثبات الکائنات فی اللوح المحفوظ، جو کچھ ہونا تھا اللہ نے سب کو لوح محفوظ میں ثابت کر دیا. یہ لوح محفوظ میں ثابت کرنا یہ قضا ہے، لوح محفوظ میں یہ قضا ہے جی. سمجھی جی گل، اے آ گیا ایک معنی تے دوسرا تے تیسرا جڑا اشاعرہ جڑے لے نے جی یہ پکانے نے بچوں. چوتھا ہے مصطلح کن کا، جن نال کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ قضا کیا ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کا جاننا اس شے کے ساتھ جو مناسب ہے کہ ہوں موجودات اسی صورت پر، یعنی نظام اکمل پر. اس کا نام رکھتے ہیں مرگیوں سے، اس کا نام رکھتے ہیں ازلیہ موجبہ. پیچھے 50 بار یہ وضاحت آ گئی بھی، اسی کو کہتے ہیں کہ یہ عنایہ ازلیہ موجبہ، بھی ایجاب ہے، اضطرار ہے. کس کے لیے، موجودات کے فیضان کے لیے اللہ کے علم سے احسن وجوہ ممکنہ پر. فلسفی کہتے ہیں یہ قضا ہے.
یہ اور جنہیں بیٹھے کوئی پتہ نہیں بھائی انہیں نے نہ پتہ جی قضاء الہی سے فوت ہو گئے اعلان کر دیں گے قضاء معنی کارون اور اللہ کی قضاء اللہ کے قضیے کے ساتھ یعنی اللہ کی قضاء کے ساتھ اور قضاء عبارت ہے فعل سے احکام کی زیادتی کے ساتھ یعنی کام کرنا لیکن بڑا مضبوط کام یہ قضاء ہے جی اور اللہ کے قضیہ کے ساتھ یعنی اللہ کی قضا کے یعنی بندوں کے افعال سارے کے سارے اللہ کے قضیہ اللہ کی قضاء کے ساتھ ہے اور قضا عبارت ہے فعل سے احکام کی زیادتی کے ساتھ اگے جی لا يقال لو كان الكفر بقضاء الله تعالى لوجبت رضا به لأن الرضا بالقضاء واجب واللازم باطل لأن الرضا بالكفر كفر سوال کہ ہر شے اللہ کی قضاء کے ساتھ ہے ہر شے نہ کہا جائے اس لیے کہ ہم جواب دیں گے نہ کہا جائے کہ ہر شے اگر اللہ کی قضاء کے ساتھ ہے تو البتہ ہوگا کفر بھی البتہ ہوگا کفر بے قضاء اللہ تعالی جی کان الکفر بے تو پھر البتہ واجب ہے رضا اس کے ساتھ جب کفر بھی اللہ کی تو جو اللہ کی قضاء کے ساتھ اس پر راضی ہونا تو لواجب رضا بہی لا سمجھا رہی جی کیا کہ جی سوال ہے کہ اگر کفر اللہ تعالیٰ کی قضاء کے ساتھ ہے تو اس کے ساتھ رضا واجب ہے اس لیے کہ رضا بالقضاء واجب ہے مسئلہ ہے رضا کہ اللہ کے فیصلے کے ساتھ راضی رہنا واجب ہے جی اس لیے کہ رضا بالقضاء واجب ہے واللازم حالانکہ لازم سنیں لازم کیا کہ کفر کے ساتھ راضی ہوں اس لیے کہ رضا بالکفر کفر ہے رضا سمجھے اے من ایسو ذات ہی جی اور لازم باطل ہے یعنی کفر کے ساتھ راضی ہونا اس لیے کہ رضا بالکفر کفر ہے یہ سوال ایک یہ سوال ہے سمجھا پہ بلا تھی بھی او لأننا نقول الکفر مقدیون اوے مقدوجن کونوں کی بنیا او مرموجن صرف استاد جی ویسے کتاباں چ پڑھی تے تسی ہر جگہ چک کے نال لے ہوندے تو پڑھی کس واسطے صرف نام کس واسطے پڑھی میری امام صرف پڑھنا سی جی الکفر مقدی لا قضاء والرضا انما یجب بالقضاء دون المقدی اے بڑا اہم مسئلہ ہے بڑا اوکھا جی یہ نہ کہا جائے اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کفر مقدی ہے یعنی کفر مخلوق ہے کفر مخلوق ہے کفر قضا نہیں ہے جو کفر ہے نا کفر وہ مخلوق ہے کفر قضا نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے قضا کیا ہے ایجاد الکفر تے خلق الکفر جی قضا کیا ہے تے کفر جو ہے وہ مخلوق ہے امتحان کری رضا واجب ہے بالقضاء رضا کہ اللہ نے جو کفر کا ایجاد کیا ہے اس پر بندہ اللہ پر ناراض نہ ہو بلکہ راضی رہے اور مقدی پر راضی نہیں ہونا کہ جو کفر مخلوق ہو گیا ہے لہذا آپ کفر کو پسند کریں اور سارے کافر ہو جائے یہ بات نہیں ہے جی یہ بڑا اوکھا مسئلہ ہے ایک کہ جڑی شے وجود وچ آ گئی ہے ایک کہ اللہ دا اس طرح کرنا اللہ دا اس طرح کرنا اس تے کوئی سوال نہیں اتنے راضی رہنا واجب ہے آ جڑا وجود وچ آیا ہے یہ چنگا ہے تے پھر اس تے راضی رہنا ہے اگر یہ چنگا نہیں تے پھر اس تے ناراض ہونا ہے مطلب انہوں پسند نہیں کرنا دھیان کر کیا کہ جی جواب یہ ہے کہ
کفر مقدی ہے، مخلوق ہے، قضا نہیں ہے۔ قضا ہے کفر کو ایجاد کرنا، کفر کو پیدا کرنا، اور رضا قضا کے ساتھ واجب ہے، یعنی جو اللہ نے پیدا کیا، ایجاد ایجاد اللہ کے ایجاد پر راضی رہنا واجب ہے، نہ کہ مقدی کے ساتھ جو پیدا ہو چکا ہے۔ ہونا عقیدہ کہ رضا بالقضا واجب ہے تو رضا بالمقدی واجب نہیں، بول خبر رضا بالقضا واجب ہے، رضا بالمقدی واجب نہیں۔ پھر ایک منٹ، رضا بالقضا واجب ہے، رضا بالمقدی تو واجب نہیں۔ قضا ایجاد ہے، مقدی جو چیز موجود ہوئی ہے یہ غیر غیر ہے، یہ کچھ ہے بھائی، جیسے تکوین سے مکون کیا ہے، اسی طرح قضا اور مقدی بھی سنیں جی۔ اللہ کی قضا پر راضی رہنا یعنی اللہ نے جو کچھ کیا ہے وہ ٹھیک کیا، اللہ نے غلط نہیں کیا، راضی رہنا واجب ہے، یہ مطلب ہے۔ لیکن جو وجود میں آ چکا ہے اس پر راضی رہنا واجب نہیں ہے۔ وہ اگر اچھی چیز ہے تو مثلا ایمان مقدی ہے تو اس پر راضی رہنا واجب ہے۔ ایمان میں قضا پر بھی رضا ہے، مقدی پر بھی، مقدی بھی ٹھیک ہے، ایمان اللہ نے پیدا کیا ہے نا، ایمان مقدی ہے، تو کفر کی قضا پر تو رضا ہے، جو کفر پیدا ہو گیا وجود میں آگے اس پر رضا نہیں ہے۔ اب پڑھو بزرگاں دی گل سے کوئی سمجھ آتی جو بلا جے نہ کہا جائے کہ اگر ہو کفر بھی اللہ تعالیٰ کی تو پھر البتہ واجب ہوگی رضا بال، اور لازم یعنی وجوب رضا بالکفر کیا ہے، اس لیے کہ رضا بالکفر یہ مسئلہ عقیدے دا کہ کسی کے کفر پر راضی ہونا کفر ہے جی۔ یہ تو خطرناک جملہ ہے نا، جھوٹا گندیاں نو آخنا کہ بڑے ترقی یافتہ ہیں، بڑے خوشحال ہیں، ان کے ملک میں بڑا سکون ہے، یہ کیڑی چیز دیا تعریفاں کر رہے ہو، خدا دا نا جے جی۔ آئے میری توبہ، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ کفر مقدی ہے، لب کے اور بشرا لے بتیاں لا دیو، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کفر مقدی ہے، نہ کہ قضا اور رضا ماز واجب ہے کس کے ساتھ، نہ کہ سنا جی ارادہ کیا ہے مصنف نے یہ کہ سوال مغالطہ ہے، یہ اشتباہ بنا دیا قضا کا کس کے ساتھ، قضا اور مقضی دونوں ایک کر دیے ہیں، اور نہیں شک کہ قضا اور کفر اور تکوین مکون کا پیچھے پڑھ آئے ہو، قضا تکوین ہے تو کفر اور رضا ماز واجب ہے فقط۔ سنیں اب اس پر ایک سوال ہے، ذرا سمجھا جائے، بڑے اہم مسئلے اس بار وارد کیا گیا ہے، یہ کہ وہ شخص جو کہتا ہے رضیت بقضاء اللہ، رضیت میں اللہ کی قضا پر راضی ہوں، وہ بندہ یہ تو مراد نہیں لیتا کہ وہ راضی ہے ایک صفت پر جو اللہ کی، اس کا تو کوئی معنی نہ بنتا کہ میں اللہ کی ایک صفت پر راضی ہوں، سب صفتوں پر راضی ہوں، بلکہ وہ جو کہتا ہے رضیت بقضاء اللہ، بلکہ مراد لیتا ہے کہ وہ راضی ہے بے قضا کے مقتضا کے ساتھ، جو قضا کا مقتضا ہے وہ تو پھر رضیت بقضاء اللہ کا معنی تو ہے تو رضیت بمقدی جی، تو مقدی کے ساتھ رضا تو ہوئی، اس میں نظر ہے، اس میں اس لیے کہ رضا کا معنی یہاں کیا ہے، اور صفت کا استحسان یہ معنی مقول ہے کہ صفت کو مستحسن جاننا۔ حدیث شریف میں ہے، سنا جی، رضیت باللہ ربًا، میں اللہ کے رب ہونے پر، تو رب اللہ کی صفت ہے، میں اسلام کے دین ہونے پر اور سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، رواہ مسلم۔ یہاں ایک اور بھی جواب ہے، سنیا جی، وہ یہ ہے کہ کفر، صبر کفر کیا چیز ہے، کفر
وہ رضا بالکفر اس حیثیت سے کہ وہ کفر ہے. کفر جی کیا ہے؟ اس احساس سے کہ وہ کفر ہے. کفر پر راضی ہونا اس حیثیت سے کہ وہ کفر ہے، یہ رضا کفر ہے. یہ رضا نہ کہ اس حیثیت سے کہ کفر اللہ تعالیٰ کی قضا سے ہے، اللہ تعالیٰ کی قضا سے ہے. اس وجہ سے راضی ہونا کفر نہیں ہے. نہیں. اور نہ من حیث الغیظ علی کافر، نہ کافر پر غیظ کی حیثیت سے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی فرعون کی قوم کے خلاف کہ بائیں طور کے وہ ایمان نہ لائیں حتیٰ کہ دیکھ لیں کس کو؟ عذاب علیم کو. یا آپ نے دعا مانگی کنہوں نے؟ موسیٰ علیہ السلام. اور تحقیق حدیث میں آیا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے ڈال دی مٹی فرعون کے منہ میں، فرعون کے، اس ڈر سے کہ کہیں وہ ایمان نہ لے آئے. جی یہ چیزیں ساری عوام نے سنانے والی نہیں ہیں. اور مباح سمجھا ہے بعض فقہا نے، سنیا جی، مباح سمجھا ہے بعض فقہا نے اسیر کافر کو مارنا، اسیر کافر کے قتل کے ارادے کے وقت، جب اس کو قتل کرنا ہے نا تو قتل کے ارادے کے وقت اس کو پہلے مارنا، اس کو تاکہ کافر مشغول ہو جائے ضرب کے ساتھ تکلم بشہادت کے وقت، کہ اگر اس کو ماریں تو تلوار مارنے لگا کلمہ پڑھ دے وے تو یہ تو جناب اسامہ والا کیس بن جانا ہے. سنے جی تے ڈارے جی حالانکہ انہوں نے سزا دینی ہے جی. اس واسطے کی ہے بھی تاکہ اس مارنا مشغول ہو جائے تو پھر ان کی کرو، پھر قتل کر دیں. اچھا جی، اور جواب کدے گئے میں، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ کفر مقدی ہے، نہ کہ قضا اتوں ہی نہ کہ پچھو رہندا ہے کتوں نہ کہا جائے اگر ہے کفر اللہ تعالیٰ کی قضا کے ساتھ تو پھر البتہ واجب ہوگی رضا بالکفر، اس لیے کہ رضا بالقضاء واجب ہے، اور یہ جو ہے نا برضا بالکفر واجب ہے. لازم تو باطل ہے. کیوں؟ اور جتھے لاؤ آوے تے شرط جزا ہوندی ہے کہ کوئی نہیں، تے جزا نہیں تے لازم آکھیدا اور کسے بات آئی تو عطل آنو لازم آکھیدا اس تک یہ نہیں پتہ لگیا لازمیہ، اس لیے کہ رضا بالکفر کفر ہے. انہیں مانا کرا نہ کہا جائے اگر ہے کفر اللہ تعالیٰ کی قضا کے ساتھ تو البتہ واجب ہے رضا بالکفر، اس لیے کہ رضا بالقضاء واجب ہے اور لازم باطل ہے. اس لیے کہ لازم کون کہ واجب ہو گئے رضا بالکفر، یہ باطل لا واجب یہ جزا ہے جی، یہ باطل ہے. اس لیے کہ رضا بالکفر کفر ہے، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کفر مقدی ہے، مقدوج مخلوق، نہ کہ قضا ہے. قضا کیا ہے؟ ایجاد الکفر و خلق الکفر، اور رضا محض واجب ہے قضا کے ساتھ جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، نہ کہ مقدی کے ساتھ جو کہ بندے کی صفت ہے. جی اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ کفر مقدی ہے نہ کہ قضا، اور رضا محض واجب ہے قضا کے ساتھ نہ کہ مقدی کے ساتھ.